الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا. اسلام اپنے ماننے والوں کو تمام طریقے حیات سے جتنے مسائل ہوتے ہیں تمام سے اصول سے ہوشناس کراتا ہے. یعنی انسان جب اسلام سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پیدائش سے لے کر کے مرنے تک کے جتنے احکام ہیں، جتنے جزیات ہیں، سب کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. اگر اسلام کے ماننے والے اس پہ عمل کرنے والا ہو جائے، اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو اس کو کسی بھی چیز کے اندر کبھی بھی کوئی تکلیف اور کوئی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہم نے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین یعنی ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا اور اس کے اندر جو ایسے 6 نکات 6 چیزیں بیان کی گئی. اگر صرف قرآن کریم کے اس آیت کا ترجمہ سمجھ لیا جائے تو اسی سے پورا مفہوم اور پورا معنی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تم میرے سوا میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. وبالوالدین احسانا، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں پہ مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی جو ایسے حکم کو لا کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے ہماری عبادت تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے، ایسے ہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے. یہ باتیں ایسی ہیں جو ہم سبوں کے لیے ضروری ہے. بچے، جوان، بوڑھے سبوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب اچھا سلوک کا مطلب کیا ہے؟ کہاں اگر تم جو شادی شدہ ہو، تمہارے بال بچے ہیں، تو جس طریقے سے تم اپنے جو ایسے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہو، جو اس کے کھانے پینے کے لیے پسند کرتے ہو، اس کے رہنے سہنے کے لیے جیسا تم بستر کا ویسے پسند کرتے ہو، جیسے گھر میں رکھنا اس کو پسند کرتے ہو، ایسے ہی بلکہ اس سے بہتر طریقے سے اپنے ماں باپ کو رکھنا اور اپنے ماں باپ کو کھلانا اور اپنے ماں باپ کے لیے بستر کا اہتمام اور انتظام کرنا یہ تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے. اس کے بعد کہا کہ جب تک کہ ماں باپ تندرست ہے، صحت مند ہے، تب تو تمہارے ذمہ پھر بھی تمہارے اوپر اسے خدمت لازم ہے. لیکن اگر جو ایسے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اب بڑھاپے کی عمر کو جب پہنچ جاتا ہے آدمی صحت کے حساب سے کمزور ہو جاتا ہے، ناتواں ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں اس کو جو خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایسے وقت میں اس کو جو ہے اپنے بچوں کی جیسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اب وہ کمانے سے لاچار ہو گیا ہے، اب وہ صحت سے کمزور ہو گیا ہے، چلنے پھرنے سے کمزور ہو گیا ہے. اس کو اپنے بچوں کی وجہ سے ضرورت ہے کہ وہ اس کا ہیلپ کرے، وہ
بچپن اور بچپن ویسے ایک طرح کا ہوتا ہے. یعنی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے عقل و دماغ جو ہے وہ بھی بچے کی طرح سے ہو جاتا ہے. جیسے بچہ طرح سے ضد کرتا ہے، ایسے بڑے ہو کر کے جب بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے تو وہ بڑھاپے کی عمر میں بھی ان کو طرح کی ضروریات ہوتی ہے اور وہ ضد کرتے ہیں اور وہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسی چیز کو مانگتے ہیں جو آپ کی وجہ سے پہنچ سے باہر ہو. اب وہاں پہ آپ کو طاقت ہے، جوانی ہے، قوت ہے، تو آپ کو ضد لاحق پیدا ہوگی کہ میرا باپ سے آقا جیسے مانگتا ہے، چاچا مجھ سے جیسے مطالبہ کرتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ ایسے وقت جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اور تم سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کرے جو تمہارے بس میں نہ ہو، تمہاری طاقت سے باہر ہو، پھر بھی تم ویسے تم اس کو اٹھ تک مت کرو. یعنی کہ ڈانٹنا تو الگ بات ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو بات کرنا الگ بات ہے، اس کے ساتھ زبان درازی کرنا الگ بات ہے، بلکہ تم اس کے سامنے اٹھ تک مت کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے بھاؤ کو مت چڑھاؤ، بھاؤ کو مت چڑھاؤ اور ان کے سامنے یہ احساس مت ہونے دو کہ تمہیں ان کی باتوں سے غصہ آ رہا ہے یا تمہیں اس کی باتوں سے نفرت ہو رہی ہے یا تم ان کی باتوں سے آلودہ ہو رہی ہو. یہ قرآن کا والا نظر ہو کہا. اس سے آگے اگر کوئی ایسی بات تمہارے ماں باپ کرتے ہیں کہ جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہو، تمہیں پسند نہ آتا ہو، تو تم اس کو جھیلنے کی کوشش مت کرنا. کیوں؟ تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس جوانی ہے، تو تم اس کی باتوں کو جھیلنے کی کوشش مت کرنا. بلکہ جب ماں باپ کا سامنا ہو، جب اس کے سامنے تم کھڑے ہو تو کہتے رب الرحمن عورت قریبا کہ اس کے سامنے جو تم بات کرو بالکل نرمی سے بات کرو، بالکل میٹھی بات کرو، بالکل اچھی بات کرو. اگرچہ ان کی بات تمہیں ناگوار گزرتی ہو پھر بھی تم اس کے سامنے بہتر سے بہتر بات کرنے کی کوشش کرو. اور اس کے بعد کہا اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے سامنے جب جاؤ اگرچہ تم طاقتور ہو، تمہارے اندر قوت ہے، تم پیسے والے ہو، لیکن کیونکہ تمہاری جو پرورش کیا ہے، تمہارے ماں باپ نے کیا ہے، آج اگر تم بڑے بنے ہو، اگر تم پیسے والے ہو، اگر تم علم والے ہو، اگر قوت والے ہو، اگر سماج اور معاشرے میں تمہارا نام ہے، تو یہ سب کے پیچھے تمہارے ماں باپ کے جو پرورش اور برداشت کا یہ اثر ہے. لہذا جب ماں باپ کے سامنے تم جاؤ تو وہاں پہ کہا گیا کہ وقت کہ اپنے آپ کو بالکل ویسے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے کہ تم اس کے سامنے ویسے کیا ہو، بالکل بےکس اور بے بس نظر آؤ. وہاں پہ سیدھا تان کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بالکل بےکس اور بے بس ہو کر کے کھڑے ہو جاؤ. ہم سب لوگ اپنے آپ پہ غور کریں اور سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کیا برتاؤ کرتے ہیں، کتنی زبان درازی کرتے ہیں، ہم آوازوں پہ ان کی آواز بلند کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے صراحتاً منع کیا ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ قرآن کریم کا میں ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہا ہوں اور یہ واجب اور فرض ہے. اگر کوئی انسان اس کو نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور ناپسندیدہ بنتا ہوگا اور پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا. تو شریعت محمدیہ کا اندر ویسے ایک ایک اصول کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد کہا گیا کہ پھر اس کے لیے تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، تم اپنے ماں باپ کا جو حکم ہے اس کو ادا نہیں کر سکتے. لہذا کیا کرو، حقوق تم سے جتنا ادا ہو رہا ہے تو کرتے رہو، لیکن چونکہ اس کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتے ہو لہذا تم کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ جیسے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بچوں کے اندر پرورش کیا، ہمیں پالا اور ہمیں طرح طرح کے ہمارے جیسے پریشانیوں سے انہوں نے جیسے ہمیں آزاد کیا، ایسی میرے ماں باپ کو جب کہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے ہیں اس کے ساتھ جو نام فرما، کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. میرے مطلب غور کرو کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں ماں باپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں وہ کتنی خدمت کرنی پڑتی ہے. آپ چھوٹے ہوتے ہو، آپ ٹھنڈی کا موسم ہے، آپ سب سے پہلے ماں 9 مہینہ تک اپنے پیٹ کے اندر آپ کو پالتی ہے اور ہر طرح کی مشقتوں کو اٹھاتی ہے، پریشانیوں کو اٹھاتی ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے. جب آپ دنیا میں آتے ہو، پیدا ہوتے ہو تو آپ کی ماں
तो वो साथ तक जब तक आप छोटे होते हो, चाहे वो ठंडी का जमाना हो, चाहे वो गर्मी का जमाना हो, हर वक्त कोशिश करती है आपको किसी तरह बच्चे को तकलीफ का हो। माँ हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने बच्चों को वैसे किसी तरह की वैसे तकलीफ होने नहीं देती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मालदार हो। हर माँ का सेवा यही होता है। आप ठंडी का मौसम होता है, माँ आपके पेशाब के हुए बिस्तर पर खुश होती है, लेकिन आपको गर्म बिस्तर का इंतजाम करती है। वो चाहती है कि मेरा बेटा जो, मेरा बच्चा जो, मेरी बेटी जो, वो अच्छे से अच्छे तरीके से सो सके, गर्म बिस्तर हो, गर्म बिस्तर हो। इसी तरीके से वो दूध पिलाती है, कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप छोटे होते हो, वो मुतालबा भी करते हो जो आपके माँ बाप से पूरा करना मुश्किल होता है, लेकिन वो बाप, वो माँ हर तरह से कोशिश करता है कि अपने बच्चों की हर ख्वाहिश और हर आरज़ू, हर तमन्ना को पूरी करे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए शरीयत इस्लामिया के अंदर वैसे माँ बाप के हुक्म को इतना सब 12 कुरान करीम के अंदर वैसे बयान किया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हुक्म के साथ वैसे माँ बाप के हुक्म को भी बयान किया, ताकि लोग ये समझ में आ जाए कि किस तरह अगर आप दुनिया के अंदर उसूल कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ सही बर्ताव करोगे तो आपके बच्चे आपके साथ सही बर्ताव करेंगे। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ सही बर्ताव नहीं किया, उसके साथ सवाल तराशी किया, उसके साथ बदबख्ती किया, उसके साथ जैसे बदसलूकी किया, तो यकीन याद रखिए कि आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेगा जो आपने किया था। इसलिए इस्लाम मानने वालों को ये सिखाता है, ये बताता है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करो और जहाँ तक हो सके करो। अकेले होने आप ज्यादा जरूरत पड़ती है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मसला है कि अगर माँ बाप कमजोर हो, अगर वो जैसे कमजोर हो, उनको खिदमत की जरूरत है। अगर आप वैसे उस वक्त अगर जिहाद फर्ज न हो और जिहाद में जाना चाहते हो तो आपको जिहाद में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि माँ बाप की खिदमत करनी है। एक साहब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और वह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ। कहा तुम्हारे माँ बाप हैं? कहा अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप हैं। कहा कि क्या हो रहे हैं? कहा उनको मेरी खिदमत की जरूरत है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिहाद में जाओ। अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो, यही तुम्हारे लिए जिहाद है, यही तुम्हारे लिए जिहाद है। इसी तरीके से अगर कोई आदमी हज में जाना चाहता है और उसके माँ बाप बूढ़े हैं और उसको खिदमत की जरूरत है, उसके अलावा कोई उसका देखने सुनने वाला नहीं है, ऐसे वक्त के अंदर जो है उसको पहले माँ बाप की खिदमत करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको जैसे हज में जाने से पहले नहीं जाना है, पहले माँ बाप की खिदमत करनी है। इसी तरीके से अगर वो हर होगा जो हमने कमाया, जो अगर उम्मत के चंदों कर दे, सबके ऊपर पैदा हो जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पे तबलीग जमात में जाना है और उसके अंदर आपके माँ बाप बीमार हैं, आप ऐसी सूरत के अंदर माँ बाप की खिदमत पहले जरूरी है, तबलीग में जाना बाद में। क्योंकि क्यों? ये फर्ज निभाया है, माँ बाप की खिदमत वाजिब और फर्ज है। लिहाजा कोई शख्स माँ बाप की खिदमत को छोड़ करके उसको कमजोरी की हालत में, उसको बीमारी की हालत में, उसको मजबूरी की हालत में छोड़ करके जमात में जा रहा है, उसको कोई जवाब नहीं मिलेगा सिवाय गुनाह का। लिहाजा ये मसला है। अगर इसी तरीके से एक शख्स था जो माँ बाप की खिदमत करना चाहता था, लेकिन उसको ये तरीके से फायदा हुआ कि हम माँ बाप की खिदमत जो कर रहे हैं ये कमजोर है, बूढ़े हैं, ज़ईफ़ है, हमें हज करना चाहिए और हज हमारे लिए जरूरी है, फर्ज है। लिहाजा माँ बाप उसे अपने माँ से इजाजत लो। उसकी माँ ने कहा बेटा तुम अकेले हो, हमारी खिदमत करते हो, हमें देखने वाला तुम्हारे माँ कोई नहीं है, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या हाल होगा। वो खुरासान के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि माँ हमने बहुत दिनों से इंतजार किया कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं हज पे चला जाऊंगा, लेकिन वैसे तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और शायद ये हो गया कि मेरा हज में ना हो सके, लिहाजा मैं चाहता हूँ हज पे चला जाऊँ। माँ ने उसको मना करने की कोशिश की, लेकिन बेटा के सेहत बात करनी नहीं और वो कहा मैं जाता हूँ जल्द से आ जाता हूँ। लिहाजा वो जैसे सफर के लिए निकला, जा रहा था, रास्ते के अंदर शाम हो गई, एक मस्जिद नजर आई, वहां जाकर के उसी जमाने उसी दिन जैसे रात के अंदर जैसे बादशाह वक्त के यहाँ चोरी हो गई और उसकी कीमती चीजें जैसे चोरी हो गई। उसने जैसे अपने पुलिस वालों को
आपने लोगों को कहा कि भाई चोरों को तलाशना, वो कहाँ गया? लिहाजा तमाम लोग तलाशते रहे, घूमते रहे, कहीं कोई आदमी नजर नहीं आया। जब मस्जिद में आया तो देखा कि वैसे नजर आ रहा है जो बैठा हुआ है। लोगों ने पुलिस वालों ने सोचा कि यही चोर लगता है, क्योंकि हर आदमी लोग अपने घर में कोई नजर नहीं आया। ये लगता है कि हम लोगों से बचने के लिए ये मस्जिद में आकर के चोर गया। लिहाजा पुलिस वाला उठा गया वहां से और जो पकड़ करके ले और उसके बाद का हुजूर लगता है यही चोर है। और ये चोर को छुपाने के लिए बोलता है कि मैं हंसने जा रहा हूँ, यही चोर नजर आ रहा है। लिहाजा बादशाह ने उसको सजा दे दी, कहा कि सजा दे दो इसको, ये चोर है और चोर की सजा दी जाए और ये ऐलान कर दिया जाए कि जो शख्स भी चोरी करता है, चोर होता है, उसकी सजा यही होती है। लिहाजा उस शख्स ने रोते हुए कहा कि ये ऐलान मत किया जाए कि मैं चोर हूँ और चोरी क्या हूँ, इसलिए सजा दी जा रही है, बल्कि ये ऐलान किया जाए कि जो शख्स अपनी माँ का नाफरमान होगा, अपनी माँ की बात को नहीं मानेगा, उसकी सजा दी जाएगी और उसकी की सजा होगी। अब क्या क्या हुआ? और उसने कहा कि बादशाह सलामत, असल बात यह है कि मैं घर से हज के लिए निकलना चाहा, अपनी माँ से इजाजत की, लेकिन माँ मेरी मना करती रही और मैं उसकी बातों को दरगुजर करते हुए मैं हज के लिए आ गया। आज उसका अंजाम ये हो रहा है कि मुझे जो आज चोरी की सजा में जैसे सजा दी जा रही है, तो मैं चोर नहीं हूँ। हकीकत यह है कि मैं अपनी माँ का नाफरमान हूँ, अल्लाह ताला ने उसके बदले मुझे ये सजा दी जा रही है। उसको आजाद करके छोड़ दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, माँ की नाफरमानी या बाप की नाफरमानी इंसान को दुनिया में भी बर्बाद करता है, ज़लील और रुस्वा करता है, आखिरत में भी ज़लील और रुस्वा करता है। इसी तरीके से जो ऐसे इमाम बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह उसके बारे में आता है कि उन्होंने जो ऐसे अपने माँ की खिदमत की, एक माँ ने कहा कि बेटे पानी लेकर के आओ, प्यास लगी हुई। लिहाजा बायज़ीद बुस्तामी पानी लाने के लिए उसकी माँ को नींद आई। उसकी माँ को नींद आई तो वो पानी का गिलास लिए हुए घंटी के पोषण में खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह में उसने देखा कि मेरा बेटा बायज़ीद बुस्तामी खड़ा हुआ है। कहा बेटा तुम सोए नहीं? तो उसने कहा कि मैं माँ, मैंने ये गुमान किया कि आपको प्यास लगी हुई है, इस वक्त आपके दिल टूट जाए और पानी की जरूरत कब हो, लिहाजा मैंने ये महसूस नहीं किया कि मैं सो जाऊँ। आप सोने के बाद मुझे नींद आ जाए और आपकी प्यास की शिद्दत वैसे आपको लगा दे और फिर पानी के लिए आप तड़पते रहे। लिहाजा मैं हमेशा रहा ताकि मैं आपको पानी पिला सकूँ। उसकी माँ इतनी खुश होगी, इतनी खुश हुई कि कहा कि बेटा तुमने मेरी जिंदगी के अंदर तमाम लोगों को अदा कर दिया और मैं तुमसे इतना खुश हुई कि मैं अपने तमाम लोगों को माफ करती हूँ और तुम आज़ाद हो, तुम चाहो तो जो करना है करो। अब हमारे खिदमत की जरूरत नहीं है, मैं अपनी तमाम खिदमतों से तुमको आज़ाद करती हूँ। उसका वजह क्या हुआ कि बायज़ीद बुस्तामी को जब माँ की दुआ लगी तो इतने बड़े बुजुर्ग बड़े बुजुर्ग बने, आज का उनका नाम है। अब ऐसे करने का नाम सब लोग हूँ। अब ऐसे करते रहमतुल्लाह अलैह ये सहाबा किराम के बाद की जो ऐसे उम्मतियों में सबसे नेक और सबसे जो ऐसे बुजुर्ग और सबसे अच्छे इंसान बना। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाए और उनकी ये ख्वाहिश कि मैं जाकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर से ईमान ले आऊं और मैं भी सहाबी के दर्जे में आ जाऊं। उनकी ख्वाहिश थी, आरज़ू थी, तमन्ना थी, लेकिन माँ की खिदमत से उनको मंजूर नहीं थी। बाधा में चाहे ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं जाकर के जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के ईमान के हाथ में ईमान ले आऊं। अगरचे वो आ तो न सके, लेकिन उन्होंने ईमान कबूल कर लिया और ईमान कबूल करके हुए अपने मामले में हिम्मत करते रहे। और वहाँ से जब लोग आते तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम भिजवाते, कहते कि मेरे नबी से मेरा सलाम कहना और कहना कि माँ की खिदमत मुझे तो ऐसे मौका नहीं देती है कि मैं आपका आकर के दीदार करूँ और आज से हाथ की ओर ईमान लाऊँ, अगर से मैं इस्लाम कबूल करके आऊँ। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पता चला कि वो शख्स अपनी माँ की खिदमत में इस तरह से मुनाफिक है कि उसको कहीं जाने की फुर्सत नहीं मिल रही है।
ویسے دل سے اقرار کرتا اور مانتا ہے. جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہوتا ہے، لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اے عمر، تمہارے جو ایسے حکومت کے دور میں ادھر سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا، اویس قرنی. جب تم اس سے ملو تو اپنے لیے دعا کراؤ، اپنے لیے دعا کراؤ. آپ سمجھ لیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جو بڑا مرتبہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اول ہے، اور خلیفہ جو ثانی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہے. امیر المومنین ایسے صحابہ کو جو دوسرے مقام میں ہیں، ان کو کہا گیا کہ جب آپ ایسے کرنے سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کی درخواست کرو. آپ سمجھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہاں ان کی جگہ پہ ان کا مقام پہنچا رہا ہوگا کہ جنہوں نے حضرت عمر کو ان سے دعا کی درخواست بھیجے کہا. تو میرے محترم بزرگ دوستوں، ماں باپ کی خدمت لازم اور ضروری ہے. ہم لوگ جوان ہو چاہے بوڑھے ہو چاہے درمیانے سن ہو، ہم لوگ اپنے ماں باپ کی باتوں کو اتنے جلد اس جذبات میں لیتے ہیں اور اس کی ناقدری کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کو ڈپٹتے ہیں، پورا 2 روپیہ کما کیا دیتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ میرا باپ ہمارا مزدور ہو گیا، ہمارا نوکر ہو گیا، اس کو بولنے کا موقع نہیں دیتے ہیں. یہ سراسر جیسے اسلام کے خلاف ہے اور آپ ایسا کام کر رہے ہو جس سے جہنم میں جانا آپ کے لازم ہو جائے گا. یعنی کہ اگر آپ نے والدین کی نافرمانی کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پاؤں سے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے. ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہو پھر بھی اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تو کیا میں جہنم میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ان ظلم، یعنی کہ اگر تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کی انتہا کرتی ہو، تمہارے ساتھ ہر طرح کا برا سلوک کیا ہو، پھر بھی تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اس کا بدلہ لو اپنے ماں باپ سے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرو یا ان کے سامنے زبان درازی کرو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اس کے بعد کہا کہ اگر تم ایسے ہمارے ماں باپ یعنی کہ ایمان نہ لائے ہو میں کیا کروں؟ حضرت اسماء بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ جو ہے وہ ایمان قبول نہیں کیے، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ تو اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اطاعت اور اس کی خدمت اس کے سامنے سے نہ رہنے کرنا ضروری اور لازم ہے. اگرچہ تمہارے ماں باپ کافر کیوں نہیں ہو، یہ بھی ضروری ہے کہ تم اس کے ساتھ اطاعت کرو. ہاں، کہاں پہ اطاعت کرنا ہے؟ جہاں پہ وہ ایمان والوں کے ساتھ حکم کے خلاف وصیت اطاعت مخلوق کی ایمان سے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کا حکم کرتا ہے تو وہاں کو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ ہر جگہ میں بھی ماں باپ کے حکم کی اطاعت کرنا لازم اور ضروری ہے، چاہے وہ ماں باپ نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا ہو یا اس کے ماں باپ اس کی کیا ہو، کافر بھی کیوں نہ ہو. ایک ویسے بچہ یعنی جوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ جو ہے میرے تمام ویسے مال کو لے لیتے ہیں اور استعمال کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کو بتاؤ. جب وہ صحابی آئے تو کہا کہ تمہارے بچے کی کیا شکایت ہے؟ تو کہا کہ میرے بچے کی شکایت جو ہے اللہ کے رسول تو وہ پیسہ میں اپنے ساتھ میں خرچ کرتا ہوں یا اس کے خوشیوں میں خرچ کرتا ہوں، میں کوئی باہر نہیں خرچ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارا باپ کے سب میں سے تمہارے باپ کا ہے، کیا ہے؟ تم بھی اپنے باپ کے اور جیسے مانو اور تمہارا جو مال ہے وہ بھی تمہارے باپ جیسے مال ہے. اس کو اختیار حاصل ہے کہ تمہارے مال کو جیسے چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، استعمال کرے. اسی طریقے سے لہٰذا لیکن ہم آپ کے لیے کہ ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ ایک چند روپیہ کما لیتا ہے، اس کو یہ احساس ہی نہیں
مقام تک کیسے پہنچتا ہے؟ ارے کہ تم جو اس مقام تک پہنچے ہو، جو مرتبہ حاصل کیے ہو، جو تمہیں وعدہ ملا ہے، جو تمہیں پوش ملا ہے، کہ اس کے اندر تمہاری جو کارکردگی ہے اس سے زیادہ تمہارے ماں باپ کی کرتے کارکردگی ہے۔ تم غور کرو اپنے خاندانوں کے اوپر، اپنے محلے والوں کے اوپر، اپنے رشتے داروں کے اوپر۔ جس طرح بڑا حال تھا، بچے 10-12 سال کے ہوتے تھے اور اس کے ماں باپ جو گزرتے کھانا بھیج دیتے تھے، وہاں جو سال کام کرتا تھا اور سمجھ کا کاریہ کرتا تھا۔ اگر تمہارے ماں باپ تمہارے سامنے شروع ہو، تم کو پڑھاتا نہیں، تم کو دکھاتا نہیں، تم کو ہنر نہیں سکھاتا، تو آج تم پیسے والے نہیں کہلاتے، آج تم ہنر والے نہیں کہلاتے۔ ان سب کے اندر تمہارے ماں باپ کی نقل ہے، اس کی تربیت کا اثر ہے۔ آج تمہیں اپنے ماں باپ کے سامنے پیسہ کا غرور دکھانا، پیسے کا گھمنڈ دکھانا اور اس کے بعد اپنے قوت و طاقت کا اظہار کرنا تمہارے لیے ناجائز و حرام ہے۔ محترم بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی اور درخواست کر دی، یہ درخواست کو